Bismillahirrahmanirrahim. My YouTube family, I welcome to all of you on my YouTube channel. I am your well-wisher, healer and your friend Shazia Khan. Hope you are well and taking care of yourself. So let's start today's video. And don't forget to subscribe. Please like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get new video updates. तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे यही गुजारिश होती है कि आप सब मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आज का टॉपिक बताने से पहले एक आपको हदीस सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से अलग रहें, हुजरे में अपने आप बंद रहें और सिर्फ नमाज़ों के लिए तशरीफ़ लाते, फिर बग़ैर सलाम कलाम किए खामोशी से वापस तशरीफ़ ले जाते, फिर नमाज के लिए आते तो वापस चले जाते। आपने तन्हाई इख्तियार कर ली थी 3 दिन के लिए। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बड़े हैरान हुए। तीसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से आकर मिले तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब, आपने 3 दिन तक क्यों तन्हाई इख्तियार फरमाई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह से दुआएं मांग रहा था कि मैं 3 दिन अल्लाह के सामने रोता रहा और अपने रब से मांगता रहा। मेरे रब ने मुझसे वादा फरमा लिया कि वह मेरी उम्मत के 70,000 बंदों को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएंगे और उसमें से हर बंदा अपने साथ 70,000 आदमियों को जन्नत में लेकर जाएगा। अब 70,000 तो बग़ैर हिसाब किताब जाने वाले और हर एक अपने साथ 70,000 को लेकर जाएगा, तो ये अरबों की तादाद में लोग होंगे। उम्मत मोहम्मदिया के जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह फ़र्ज़ करो कि उनमें से एक हैं, उनमें से 70,000 को उनकी इजाज़त होगी, तो इसीलिए हमारे जो बड़े अकाबिर बुज़ुर्ग हज़रात गुज़रे हैं, अगर हम उनके साथ रूहानी तौर पर जुड़े हुए रहेंगे तो वो जन्नत में बेहिसाब किताब जाएंगे। उनको अल्लाह ताला बंदों में से चुनने का इख्तियार अता फ़रमाएगा। अपने साथ 70,000 को लेकर जाओ तो सुबहान अल्लाह, मुमकिन है कि हम पर भी किसी बुज़ुर्ग की नज़र पड़ जाए और क़यामत के दिन हमको भी बिना हिसाब किताब जन्नत में जाने की तौफ़ीक मिल जाए। आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बाहर जहाँ लोग एक दूसरे को मारने पर तुले हैं, एक दूसरे को परेशान करने में तुले हैं, इनोसेंट मारे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं। मेरा इशारा कहाँ की तरफ है ये माशाल्लाह आप सब व्यूअर्स समझ गए होंगे। तो ज़रा सा भी वो अपने अमाल को नहीं देख रहे हैं, अपनी अमाल की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब के हो। हर मज़हब में मरने के बाद एक अलग ही दुनिया को कायम करना है। तो क्यों ना आज मैं आपको जन्नत से रूबरू कराऊं, जन्नत की बातें बताऊं, ताकि आप, हो सकता है कि इस वीडियो को देख के गुनाहगार गुनाह छोड़ दे जन्नत की लालच में, है ना। किसी लालच में हमको होता है ना कि हम किसी लालच के लिए कुछ चीज़ छोड़ देते हैं, तो जो अच्छाई के लिए किया जाए वो क्यों ना हम उसको बढ़ावा दें। तो आइए जन्नत की बारे में जानते हैं। अल्लाह ताला ने कई जन्नतें बनाई हैं। उनमें से एक जन्नत का नाम दारुल जलाल है, एक का नाम दारुल सलाम है, एक का नाम जन्नतुल मावा है, एक का नाम जन्नतुल खुल्द है, एक का नाम जन्नतुल नईम है, एक का नाम जन्नतुल करार है, एक का नाम जन्नतुल फिरदौस है। ये जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मकान अता फ़रमाएंगे। और एक का नाम है जन्नत अदन। हदीस पाक में आता है कि जन्नतुल फिरदौस तक जितनी जन्नतें थी उनको तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के हाथों से बनवाया, मगर जन्नत अदन को अल्लाह ने ख़ुद बनाया। ये वो जन्नत है जहाँ पर जन्नतियों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। अल्लाह ताला को क्योंकि अपने बंदों को जलवा अता फ़रमाना था, जैसे किसी मेहमान को कोई बुलाए तो उसके लिए घर की सेटिंग खुद करता है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने महबूब बंदों को, अपने आशिकों को चूँकि अपना दीदार करवाना था, इसीलिए जन्नतुल अदन
کو اللہ رب العزت نے خود بنایا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس جنت کا گارا یعنی سیمنٹ مشک کا ہوگا، اس کا گھاس زعفران کا ہوگا، اور اس کے پتھر جو ہوں گے وہ موتیوں کے ہوں گے، اور اس کی مٹی عنبر کی ہوگی۔ اب سوچئے کہ وہ جنت عدن کیسے ہوگی جس کو اللہ رب العزت نے سجایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یعنی کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ یہ بدلہ ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جیسے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے فوراً ہی کوئی مٹھائی یا کوئی کھانا رکھ دیتے ہیں یا میوہ رکھ دیتے ہیں کہ جیسے ہی آ کر بیٹھے تو کچھ کھا لے۔ تو جنتی بھی جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روٹی ان کو دی جائے گی۔ بعض روایت میں مچھلی یا ان کے کباب بھی آئیں گے، اور جنتی جب ان کو کھائیں گے تو دنیا کے تمام کھانوں اور پھلوں کے جتنے مزے تھے ان کو اس ایک روٹی میں محسوس ہوگی۔ یعنی جیسے ایک انسان کسی چیز کو کھا کر ایک نشہ سا محسوس کرتا ہے، ایسا نشہ ان کو محسوس ہوگا۔ یا جنت کا جو ویلکم ہے وہ ہر لقمے میں ساری دنیا کی نعمتوں سے بھی زیادہ افضل ہوگا۔ ان کے بعد جنت میں ہر ایک کا اپنا اپنا مکان ہوگا۔ وہ مکان کیسا ہوگا؟ وہ مکان ہر انسان آنی عبادتی کے ذریعے خود بناتا ہے، یعنی جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسی وہاں چیزیں ملیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں فرشتے ہیں تو جنتی انسان کا مکان بنا رہے ہوتے ہیں۔ جو انسان بیٹھا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو ادھر جنتی فرشتے اس کا مکان بنا رہے ہوتے ہیں۔ تب یہ ذکر کرنا ختم کر دیتا ہے کہ یعنی نیک عمل کرنا ختم کر دیتا ہے تو فرشتے مکان بنانا روک دیتے ہیں۔ آج ہم کتنے گناہ روز آنا کر بیٹھتے ہیں، ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے اچھے عمل پر۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے مکان کا کام بند کیوں کر دیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹ گارا ختم ہو گیا ہے، یعنی جتنی دیر ہم عبادت کرتے ہیں اتنی دیر ہمارا مکان بنتا ہے۔ اب عورتیں دل میں یہ سوچ لیں کہ جتنا وقت یہ عبادت کر لگائیں گی، تلاوت میں لگائیں گی، نمازوں میں لگائیں گی، تسبیحات میں لگائیں گی، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنے میں لگائیں گی، اتنی ہی دیر جنت میں ان کا یہ مکان بنتا رہے گا۔ میں صرف عورت کے لیے نہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہر ایک شخص کے لیے بات بتا رہی ہوں، لیکن چونکہ عورتیں میری بہن کی طرح ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو جنت میں خاص مقام حاصل ہو۔ یہاں تک کہ ایک بار اگر کوئی بندہ سبحان اللہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کرنے کے بدلے ایک درخت جنت میں لگوا دیتے ہیں۔ وہ درخت اتنا بڑا ہوگا کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال اگر اس کے نیچے دوڑے تب کہیں جا کر اس کا سایہ ختم ہو۔ تو اتنے بڑے درخت لگیں گے، اتنا بڑا ایریا ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر ایک تو چھوٹے مکان ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں فیلڈ ہاؤس 10 ایکڑ کے اندر ایک گھر، چاروں طرف باغ ہوتے ہیں، تو جنت کے اندر ایسے ہی فیلڈ ہاؤس اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس سے بھی کئی بہتر کہ گھر ہوگا محل کی مانند، اور اس کے ارد گرد درختوں کے باغ لگے ہوں گے۔ جنت کے مکان کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے مکان سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں ٹائلز لگے رہتے ہیں، گھر میں کتنی خوبصورتی لگی رہتی ہے۔ آج کل تو جس گھر میں جاؤ ایک سے بڑھ کر ایک ٹائلز کا کام ہوا ہوتا ہے، کئی جگہوں پر ماربل لگا دیتے ہیں اور اپنی خوبصورتی ہوتی اس کی اتنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جنت کے تو جو مکان بنیں گے، مکانوں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی، اور جو غارہ استعمال کیا جائے گا وہ مشک کا ہوگا۔ یہ مشک کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ اگر آدمی اس کو ہاتھ پر لگا لے تو پورے دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ آپ سوچئے جس مکان کے گارے میں سے مشک کی خوشبو آئے گی وہ مکان کیسا مہکتا ہوا ہوگا۔ بعض جنتی ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت سرخ یاقوت کا محل عطا فرمائیں گے، سونے چاندی کی اینٹیں نہیں ہوں گی، سرخ یاقوت کا محل ہوگا۔ اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ہیرے کا مکان عطا فرمائیں گے، جو بے جوڑ ہوگا، کئی جوڑ نہیں ہوگا، پورے کا پورا مکان ہیرے کا بنا ہوگا۔ اب ہیرے کے مکان ہوں گے، سرخ یاقوت کے مکان ہوں گے، تو سوچئے اس کی خوبصورتی بھی کیسی ہوگی۔ پھر اس مکان کے اندر گلشن ہوں گے، باغ ہوں گے، پھل ہوں گے، پھول ہوں گے، سبز ہوں گے، اور اس قدر خوبصورت پرندے ہوں گے کہ انسان کو اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ایسا مزہ آئے گا کہ وہ خوشیاں منائے گا۔ لیکن ہم نے تو سوچ لیا ہے نا کہ ہمارا تو گھر اسی دنیا میں ہے نا، ہمیں تو مر کے جانا نہیں ہے، تبھی تو ہم اعمال پہ اعمال اس طرح کے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں ذرا سا بھی فکر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حشر جنت ہوگا کہ جہنم۔
وقت کی بات رہ گئی تو اللہ کرتب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جیسے عصر کا وقت ہوتا ہے یا بہت روشنی ہوتی ہے اور نہ اندھیرا، ایسا وقت جنت کے اندر ہوگا۔ لیکن جنتیوں کو وقت کا احساس کیسے ہو سکے گا؟ حدیث پاک میں آیا ہے، یہ فرما دیا گیا ہے کہ جنت کے اندر چونکہ جنت کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے پردے دن کے وقت اٹھا دیے جائیں گے اور رات کا وقت گرا دیا جائے گا، تو اب فرشتے پردے ہٹائیں گے اور پردے گرائیں گے۔ ان میں جنتیوں کا دن اور رات ہونے کا اندازہ ہو جائے گا۔ جنت کے جتنے پھل ہوں گے دنیا کے پھلوں میں ہم شکل ہوں گے، مگر ان کی لذتیں بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوں گی اور عجیب ہوگی۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہر پھل کی لذت دوسرے سے الگ ہوگی۔ جب جنتی پھل کھائے گا تو اس کو ہر لقمے پر الگ الگ مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہم سب کو جنت میں اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام حاصل فرمائے، ہمارے اعمال اس طرح کے ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن چین عطا فرمائے۔